بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غمگین دیکھ کر فرمایا، اے ابن ابی طالب، میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر میں سے کسی کو کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان دے دے، کیونکہ یہ غم کا علاج ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو میرا غم دور ہو گیا۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل کرنے والے تمام راویوں نے اس کو جب بھی آزمایا، سب نے اس کو مجرب پایا۔ اگر کوئی انسان بد اخلاق ہو جائے، بد کردار ہو جائے، یا جس کی عادات خراب ہو جائیں، خواہ وہ انسان ہو یا چوپایا یعنی جانور ہو، اس کے کان میں اذان دی جائے تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مظاہر حق جدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 459 میں لکھا ہے کہ جس کی عادات خراب ہو جائیں اس کے کان میں اذان دینا مستحب عمل ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بد اخلاق ہو جائے، خواہ انسان ہو یا جانور، اس کے کان میں اذان دو۔ شیطان کے ڈرانے یا پریشان کرنے کے وقت اذان پڑھنا۔ حضرت سیدنا سہل بن ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بنو حارثہ کی طرف بھیجا اور میرے ساتھ ہمارا غلام یا دوست تھا۔ باغ میں سے کسی نے اس کا نام لے کر پکارا۔ اس نے دیوار کے اوپر سے جھانکا تو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ میں نے اس بات کا اپنے والد سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا تو میں تجھے نہ بھیجتا، لیکن جب آواز سنو تو نماز کی اذان دو، کیونکہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو شیطان منہ پھیر کر بھاگتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ انسانوں کا شکار کرنے والے جنات۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو قبیلہ بنی سلیم کی کان یعنی خزانے پر نگران مقرر کیا گیا، اور یہ کان ایسی تھی کہ جس میں جنات انسانوں کا شکار کر لیتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے والی ہوئے تو لوگوں نے آپ سے شکایت کی۔ آپ نے ان کو بلند آواز سے اذان دینے کا حکم فرمایا۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو یہ مصیبت ٹل گئی۔ غول بیابانی بھوتوں کو دیکھ کر اذان دینا۔ اگر کوئی شخص بھوت پریت دیکھے تو اس کو بلند آواز سے اذان پڑھنی چاہیے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جب تمہارے سامنے بھوت پریت مختلف شکلوں میں نمودار ہوں تو اذان پڑھو۔ اذان اور اقامت کا عجیب عمل۔ امام احمد دیربی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس عمل کو کوئی نہیں جانتا، مگر میں نے کبار علماء کے دستخط سے یہ عمل پایا ہے کہ دیرینہ بخار کے مریض کی پشت پر انگشت شہادت سے اذان اور اقامت لکھ دیں، یعنی جس کو بخار ہو، بہت پرانا بخار ہو، تو مریض کی پشت پر شہادت کی انگلی سے اذان اور اقامت لکھ دیں تو اسے آرام آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام الصبیان کا مرض بیشکی دور۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں بچے کی ولادت ہو تو وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھے تو اس بچے کو صبیان کا مرض نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اذان کے چند اور مواقع آپ سن لیجئے کہ
آگ لگنے کے وقت اذان دیں، کفار سے جنگ کے وقت اذان دیں، غصے کے وقت اذان دیں، جب مسافر راستہ بھول جائے تو اذان دیں، اور جب کسی کو مرگی کا دورہ پڑے تو بھی اذان دیں۔ لہذا علاج اور عمل کے طور پر ان مواقع میں اذان پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مہکتی دنیا کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين